عنوان ہے انسان کی زندگی کا آخری سفر سیرت کی روشنی میں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب شبیر احمد خان صاحب سے کہ وہ آج کے عنوان پر خطاب پیش کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ احترام رائح کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جو تقریر کا عنوان دیا گیا ہے انسانی زندگی کا آخری سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں گفتگو کریں گے اور اس کے بعد آخر میں ہماری اپنی زندگی کا آخری سفر کیسے ہو انشاءاللہ اس پہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبر اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھا اور سمجھا صحیح انداز میں صحیح ڈھنگ سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اکثر جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی یہ بات رکھی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کیا کچھ حالات تھے۔ کبھی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت کو پیش کیا۔ کبھی اس عنوان پہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کیسے رہا، اور کبھی اس ٹاپک پہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیسا تھا۔ پھر مدینہ منورہ کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت سارے عناوین ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کبھی کبھار اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین کیسے وہاں پہ نافذ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا کچھ نصیحتیں آپ نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے انتقال سے پہلے قرآن مجید میں کیا کچھ اشارات آپ نے فرمائے، اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ایسے باتیں کہلوائی جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند ماہ پہلے صحابہ کرام کے سامنے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں باتیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو وہاں پہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ معاذ، تم
یمن جا رہے ہو، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تو ان کے سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات کو پیش کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جب وہ مان لیں تو کہنا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. جب پھر وہ مان لیں تو ان کو جو ہے نماز کی تاکید کرنا. پھر اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں بات فرمائی، بہت سارے نصیحتیں کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ غالباً اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں گا، تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے لیکن شاید تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی تو حضرت معاذ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ عنقریب ہم سے جدا ہونے والے ہیں. محترم حضرات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے مختلف اوقات میں جو خطبے دیے، عموماً ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن جو خطبہ دیا وہی بات ہمارے سامنے آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف خطبے ارشاد فرمائے، اور یوم عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں حج نہ کر سکوں گا. اور پھر آپ 10 تاریخ کو جمرات کے پاس پھر ایک خطبہ دیا. پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی. آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ حج پر ہو کر آئے ہیں ان کو یہ منظر یاد کرنا چاہیے کہ عرفہ کا میدان، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور جن لوگوں کو ابھی تک حج کرنے کا موقع نہیں ملا، ایسے موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے درمیان میں ٹھہرے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. پھر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لگتا ہے کہ شاید میں تم سے آئندہ سال مل نہ سکوں گا. یہ بات کہنا تھا. صحابہ اکرام رخت تاری ہو گئی. رخت کیوں تاری نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کچھ ان کی تربیت کی تھی. ان کے سر نہ جانے کہاں کہاں جھکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام ان کے دل میں ایسے ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمارا سر نہ کسی مورتی کے سامنے جھکے گا، نہ ہمارے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلیں گے. ہمارے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلائیں گے اگر ہم اپنا ہاتھ کسی کے سامنے جھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو اندر سے بدل دیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنی جان سب کچھ لگانے کے لیے تیار تھے. اور انہی صحابہ کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے فرما رہے تھے کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم سے میری ملاقات نہیں ہو سکی. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اس منظر کو اپنے سامنے لے کر آئیے اور تصور کیجئے کہ اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوگی. اور ایسے میں پھر آپ کا جب خطبہ ختم ہوا تو سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. کہا گیا کہ اور اپنی نعمت پوری کر دی
اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ محترم حضرات، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف وداع کیا اور طواف وداع کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں پھر آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی تھی۔ اس سے ہٹ کر دوستو اور چند باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل زندگی کے آخری ایام میں جو آپ کے ساتھ جو چیزیں پیش آئی وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، آپ زندگی کا جو آپ کا آخری رمضان تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال جب رمضان میں آتے تو ایک مرتبہ آپ سے قرآن سنتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ آپ سے قرآن سنا۔ پھر ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے قبل احد کے میدان تشریف لے گئے اور شہداء کے قبر کے سامنے ٹھہر کے ان کی مغفرت کی دعا کی اور وہاں پر کچھ خاص باتیں اپنے لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آدھی رات کو بقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر لوگوں کی مغفرت کی دعا کی اور پھر خبر والوں پہ سلام بھیجا اور کہنے لگے کہ بہت جلد تم سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو حضرات، یہ وہ اشارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ باتیں کہلوائی۔ اب آپ کے مرض کا آغاز کیسے ہوتا ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یعنی 29 صفر 11ویں ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ واپسی میں آپ کو حرارت محسوس ہوئی اور سر میں بڑی شدید تکلیف ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ اپنے سر پر پٹی باندھ رکھے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کا یہ ہفتہ گزرا اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے آپ کی طبیعت ناساز ہوتی رہی، دن با دن تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو آپ نے ازدواج و محترات کو جمع کیا اور ان سے یہ کہنے لگے کہ کل میری کس کے پاس باری ہے۔ تو اس بات پہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، بلکہ ازدواج و محترات کے سامنے یہ بات رکھی کہ کل کس کے پاس میری باری ہے۔ تو سب سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ وہاں پہ قیام کیا اور پھر آخری وقت تک آپ وہیں پہ رہے۔ اس کے بعد وفات سے 5 دن قبل بدھ کا دن تھا، آپ مسجد نبی تشریف لائے، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر آپ منبر پر ٹھہر کر آپ نے خطبہ دیا اور اس وقت صحابہ اکرام سب آپ کے پاس قریب میں موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ بات فرمائی، یہود اور نصارہ پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مساجد بنا لیا ہے
تم لوگ ہرگز ایسا نہ کرنا۔ پھر اپنے آپ کو اپنے قصاص کے لیے پیش کیا اور کہا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کسی کو کوڑے مارے تو میری پیٹھ حاضر ہے۔ پھر آپ نے اس وقت جو بات فرمائی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو آپ نے گنوایا، اور اس کے بعد یہ خطبہ ختم ہوا، اور پھر انتقال سے 4 دن پہلے، ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا، اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور میری پھوپھی، دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو، اس دن میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے اس وقت جو بات فرمائی، آپ کو شدید تکلیف سر میں ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف کو دیکھتے ہوئے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان کی تکلیف، تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ امام حسین اور حسن کو قریب بلایا، ان کے پیشانی کو چوما اور ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی، اور پھر ساتھ ساتھ ازدواج و مطہرات کو بھی کچھ نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ میں سیرت کی کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج و مطہرات کو جو نصیحتیں فرمائی ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ملا، صرف اتنی بات آئی کہ آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ محترم حضرات، اس کے بعد پھر آپ نے جو نماز پڑھائی وہ مغرب کی نماز آخری نماز تھی۔ عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے تو بخار کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، اور پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر آپ نے پوچھا، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔ دوسری مرتبہ اٹھے یہی کیفیت ہوئی، اور تیسری مرتبہ اٹھے تو یہی کیفیت ہوئی۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اپنے ابو سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو نماز نہیں پڑھا سکتے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اپنے ابو سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ نصیحتیں کی، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے چند دن باقی ہے، اس وقت لوگوں سے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان تکبر نہ کرنا، اور اس کے بعد انتقال سے 1 دن پہلے کیا کچھ ہوا، یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 1 دن قبل آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمی کا سہارا لے کے آگے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کے بعد دو ساتھیوں کے ساتھ حضرت نام آتا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے، اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ چل نہیں پا رہے تھے۔ آپ جو اپنے پیر زمین سے گھستے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ محترم حضرات، پھر بالکل زندگی کا آخری وقت، نزاع کی کیفیت شروع ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے،
اور اس پانی کے پیالے میں آپ ہاتھ ڈالتے جاتے ہیں اور اپنے چہرے پہ ملتے جاتے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اس کے بعد پھر آپ نے مسواک کیا اور مسواک کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محترم حضرات، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو زندگی کے آخری موقع پر، آخری سانسوں کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہی کہہ سکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دے. پھر آپ نے اپنی نگاہیں چھت کی طرف لگائی اور اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، اور آخری وقت آپ کے زبان مبارک پر جو الفاظ تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے بخشش فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ الفاظ فرمائے اور کہا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بخشش فرما. یہ کہتے ہوئے آپ کی روح قبض ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. محترم حضرات، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات تھے، اس لیے کہ جو آج کا عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان کے لحاظ سے انسانی زندگی کا آخری سفر، تو مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس راستے سے گزرنا ہے. تو اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ تیاری کی. محترم حضرات، میں نے ابتدا میں جو آیتیں تلاوت کی، بلکہ ایک آیت تلاوت کی جس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. تو مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے کل کے سلسلے میں کیا کچھ تیاری کی، کل کے لیے ہم نے کیا کچھ سامان کیا. یہ بڑی اہم بات ہے دوستو، اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اس وقت بھی آپ کی کیفیت یہ کی تھی کہ آپ کے زبان مبارک پر جو الفاظ تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ یہ موت کی تکلیف کو آسان کر دیجیے اور اے اللہ ہم پہ مجھ پہ رحم فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، تو ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو اس واسطے ہم کو اپنی تیاری کرنا چاہیے، اور تیاری میں جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. تقویٰ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اس کا تذکرہ کیا. نماز کی بات کہی تو کہا اللہ کا ڈر اختیار کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. جب رمضان میں روزے کی بات آئی تو کہا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے امید ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. پھر حج کی بات آئی تو کہا کہ تم اپنے گھر سے میرے گھر کو آ رہے تو جو چیز تم کو لانی ہے وہ اللہ کا ڈر لے کے آنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر تقویٰ بڑی چیز ہے، اور تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ صرف حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. محترم حضرات، ہم میں سے نہ جانے کب کس کا وقت آ جائے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی پچھلے مارچ سے لے کر آج تک یہ 10 مہینے کا آپ جائزہ لیں گے تو کووڈ کے نام پر اور نہ جانے کن کن بیماری کی وجہ سے ہمارے قریب ترین رشتہ دار ہم سے جدا ہو گئے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی کس موڑ پہ ہمارے ساتھ چھوڑ جائے. تو کل کے لیے کیا سامان کیا ہے
اس سلسلے میں ہم کو تقوی کے ساتھ توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور محترم حضرات، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائی میں اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ادا کر دیجیے۔ ابھی محترم ہمارے امیر مقامی سرور صاحب نے جن آیتوں کی تلاوت کی جس میں جو بات فرما گئی کہ کیا ہو گیا تم مسکین کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے اور لوگوں کو ایک دوسرے پہ کھانا کھلانے پہ نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اگر ہم نے میراث کے اندر اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا یا مرحوم والد صاحب کے بعد والدہ کا حق ادا نہیں کیا تو دوستو ابھی وقت ہے، سانس باقی ہے، یہ حقوق کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور خاص طور سے میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو باتیں فرمائی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی حدود ہے، اور جو اس کو کراس کرے گا یا پھلانگ مارے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ محترم حضرات، اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ قیامہ کو پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج دونوں کو ملا کے ایک کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت کیسا ہوگا جو پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی یا پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی۔ محترم حضرات، اس سورہ قیامہ کی آیت کو پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت کیسا ہوگا جو پنڈلی سے پنڈلی چڑھ جائے گی یا پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت ہوگا تمہارے اپنے رب کی طرف روانگی کا۔ محترم حضرات، وہ وقت آنے سے پہلے ہم کو اس وقت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ محترم حضرات، اور چند باتیں کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، وہ یہ ہے کہ جب موت آخرت کے بارے میں تیاری کرنی ہے، اور یہ بات یقینی ہے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے اور ہم سب کو جانا ہے، تو تیاری کے سلسلے میں 8 سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان 8 سوالات کی اگر ہم سب تیاری کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق ہم کو نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ ان 8 سوالوں میں سے 3 سوالات کا تعلق خبر سے ہے اور 5 سوالات کا تعلق زمین کے اوپر جو کچھ انسان زندگی گزارتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ یہ 8 سوال ہمارے سامنے ہوں اور اس کے بارے میں ہم تیاری کریں تو انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے۔ اور سب سے پہلا سوال، اس کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ یہ سوال ہے، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان 3 سوالات کو ایسے یاد کرواتے تھے جیسے آج ہم اپنے بچوں کو ABCD یاد کرواتے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہوگا، من ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اور یہ سوالات ہے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنازے کے ساتھ بقی تشریف لے گئے۔ جب تدفین کا عمل پورا ہوا تو صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوالات ہونے والے ہیں۔ بظاہر سننے میں بڑے آسان سوال لگتے ہیں دوستو، لیکن شاید آسان اس کے لیے ہوں گے جس نے زندگی میں اللہ کو اپنا رب مانے گا۔ اس سے سوال ہوگا، پہلا سوال کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، لفظ جو آیا ہے دین کا آیا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ یہ 3 بڑے اہم سوال ہیں دوستو، اور ان 3 سوالات کے جواب کی یاد بھی کرنا چاہیے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو 5 سوال ہے دوستو، وہ 5 سوالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا
کہ تمہیں جو عمر دی گئی تھی وہ عمر تم نے کہاں لگائی، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جو عمر میں تم کو جوانی دی گئی تھی وہ جوانی تم نے کن کاموں میں کھپایا، اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے کمایا تم نے مال کو، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کو کیسے خرچ کیا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر کہاں تک تم نے عمل کیا۔ محترم حضرات ذرا غور کیجیے گا، 8 بڑے اہم سوالات ہیں یہ، اور ان سوالات پہ ہماری نظر ہو، ہم اس میں تیاری کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اور دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہم کو وقت دیا تو اللہ کی راہ میں وقت کو لگانے کی کوشش کیجیے، صلاحیت دی تو صلاحیت کو لگانے کی کوشش کیجیے، مال دیا تو مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرعون کے بارے میں جو بات فرمائی اس میں کہا گیا کہ جو مال تجھے دیا گیا ہے اس سے جنت میں اپنا گھر بنانے کی فکر کر، اور لوگوں پر احسان کر جس طرح تجھ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ تو دوستو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے راہ میں ہم کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، وقت ہو، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اور جو آج عنوان جو دیا گیا وہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کا آخری سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ تو ابتدا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ وصیتیں کی اور آپ کا آخری سفر کیسے رہا وہ چند باتیں اس تعلق سے رہی، اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کا سفر کیسے ہونا چاہیے چند باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ کلمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مہلت دیا اس مہلت میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں اے اللہ اس حالات کو بہتر سے بہتر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری زبان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔